امام موزوں پر مسح کرتا ہو تو اقتدا کا حکم میں ریاض میں کام کرتا ہوں۔ یہاں جب ہم ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر غیر مقلد حضرات ساکس پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم الگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھی ہمیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ شمس غفران انڈیا سے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو امام ہے اس نے ان موزوں پر جو عام طور پہ آج کل ساکس پہنے جاتے ہیں، جسے پہن کے آپ شوز بھی پہنتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ والے جو ساکس ہوتے ہیں ان پر مسح اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام نے کیا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ بے شک آپ انفرادی پڑھ لیں یا الگ جماعت کر لیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بھی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں، پھر ادھوری بات آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عام موضوع پہ مسح اس لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، یہ متواتر حکم ہے۔ اس متواتر حکم کو جب چھوڑا جائے گا جب کوئی مضبوط دلیل ملے ہمیں، تو مضبوط دلیل ہمیں خفین کے بارے میں ملتی ہے، اور خف کہا جاتا ہے چمڑے کے موزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، جن کی خاصیت یہ تھی کہ صحابہ جوتوں کے بغیر پہن کر ان کو لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، بہت دور تک چلا کرتے تھے، اور ان موزوں میں وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو جو موزے ویسے ہوں گے یا اس جیسے ہوں گے، اگر وہ تو نہیں ہے لیکن اس جیسے ہیں، تو ان جیسے موزوں کو ہم ان موزوں پر قیاس کر کے بھی جواز کا حکم لگائیں گے۔ قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہے اگر صحیح قیاس ہو، لیکن قیاس میں ضروری ہے کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اس جیسا ہو جس پر قیاس کر رہے ہیں، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مقیس علیہ کی مثل ہو۔ تو جن موزوں کو آپ قیاس کر رہے ہیں نا، یعنی ہمارے اہل حدیث حضرات فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو عام ساکس ہیں ان پہ مسح جائز ہے، اور ان ساکس کو وہ ظاہر ہے یہ نبی کے دور میں تو تھے نہیں، ان ساکس کو قیاس کر رہے ہیں ان ساکس پر جو نبی کے دور میں تھے۔ تو قیاس جب کیا جائے گا جب دونوں آپس میں میچ کرتے ہوں، تو یہ میچ ہی نہیں کرتے، وہ موزوں میں بالکل ایک الگ ٹائپ کے موزے تھے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک پیاسا شخص کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا اور کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا، اور اللہ نے اس عمل کی لاج رکھ کے اس کی بخشش کر دی۔ تو وہ ایسے ساکس تھے کہ اس میں پانی بھر کے لایا جا سکتا تھا، آپ ان ساکس میں کیا پانی بھر کے لا سکتے ہیں؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات چند مسائل میں پوری امت سے ایک طرف بالکل الگ گئے ہیں۔ تو جو مجتہدین کی جو مضبوط رائے ہے اس بارے میں وہ وہی ہے جو میں نے بتائی کہ کچھ نہ کچھ شرطوں کا اس میں ہونا ضروری ہے، جن میں سرسری طور پر جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ جو وہی والے موضوع پر قیاس کرنے کے لیے جو نبی کے دور میں تھے، کہ نمبر ایک پانی اس میں سرایت نہ کرتا ہو، اس لیے کہ اگر پانی اس میں چلا جاتا ہے تو پھر موزے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں نا، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ عام ساکس پہ مسح کے جائز ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ بھئی ان کو اتارنے میں حرج ہے، تو شریعت نے ہمیں موزوں پہ مسح کی جو اجازت دی ہے اس لیے دی ہے کہ تاکہ موزے اتارنے کی نوبت نہ آئے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو اتارے بغیر بھی دھویا جا سکتا ہے، تو اس میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ آپ تھوڑی دیر نلکے کے نیچے پاؤں رکھیں، پورا پاؤں آپ کا گیلا ہو جائے گا، تو یہ حرج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پاؤں گیلے ہو جائیں گے، موزے گیلے ہو جائیں گے تو گیلے موزوں میں نماز کیسے پڑھیں گے، مشکل ہوگی۔ تو یہ وہ حرج ہے جس کو شریعت نے معتبر نہیں مانا۔ گیلے کپڑے میں نماز پڑھنا یا گیلے موزے میں نماز پڑھنا یہ تو آپ کی ٹینشن ہے نا، آپ کو مشکل لگ رہا ہے۔ حرج وہ معتبر ہوگا جس کو شریعت حرج مانتی ہے۔ تو یہ جو موزے ہیں یہ اس دور میں تھے ہی نہیں، تو اس پر ہم کیسے، اور اس جیسے بھی نہیں ہیں تو ہم کیسے قیاس کر کے ان کو وہی والا حکم دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو اس میں بے غبار بات ہے وہ یہی ہے، اور نماز کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ بہت احتیاط کا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن تو پاؤں کے دھونے کا حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاؤں دھونے کا تھا، موزوں میں آپ نے اجازت دی ہے تو وہ اچھا جورب کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے، تو جورب اس سے بھی ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جورب جو ہے یہ موزوں کو کہتے ہیں، یہ خفین کو نہیں کہتے۔ تو جورب کا لفظ لغت میں خفین پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور عام موزوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں جورب سے مراد خفین ہے، کیونکہ باقی حدیثوں میں سب میں خفین کا لفظ آیا ہے، اور وہ جورب جو جس میں یہ صفات ہوں، یہ خاصیتیں ہوں، کیونکہ صحابہ اسی جورب کو پہن کے لمبے سفر کرتے تھے اور اسی کو جوتوں کے قائم مقام استعمال کیا جاتا تھا، تو اس لیے اس میں یہ شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے کہ اس میں پانی سرایت نہ کرتا ہو، کیونکہ اگر پانی سرایت کرتا ہے پھر تو موزے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ موزوں سمیت پاؤں کو دھو لیں۔ دوسری شرط فقہا نے بیان کی ہے
وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہوں، کیونکہ وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتے تھے جو صحابہ کے دور میں. اور تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے کہ اتنے باریک نہ ہوں کہ اس میں سے پاؤں جھلکتا ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ اسے پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو. تو یہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو ہماری رائے میں مسح جائز نہیں. اور یہ جو عام ساکس پہ مسح ہے یہ تو بہت ہی کمزور دلیل ہے. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ہم الگ جماعت کریں گے تو فرقواریت پھیلے گی اس سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹے گی. دیکھیں اجتماعیت ٹوٹنے کے لیے، اجتماعیت ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو آدمی شاذ قول پر عمل کر رہا ہو نا، اسے کہا جائے گا کہ جمہور کے قول پر عمل کریں، نہ کہ جمہور کو کہا جائے گا کہ انفرادی آراء کو آپ اختیار کرنا شروع کر دیں. تو عرب ملکوں میں جو امام ان عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم ٹھیک ہے، اگر تمہاری رائے یہ ہے بھی تو فرض تو نہیں ہے نا یہ. اور یہ کون سا تم کوئی قحط زدہ علاقے میں ہو جہاں پاؤں دھونا مشکل ہو رہا ہے تمہارے لیے، یہ اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے کہ تم مر جاؤ گے، ہر جگہ گرم پانی دستیاب ہے، تو آپ کیوں لوگوں کی نمازوں کو شک میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیوں ایک اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ تو آپ جمہور کی رائے پر عمل کر لیں. آپ جب انفرادی نماز پڑھیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے پر عمل کریں، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی یہ تحقیق ہے. لیکن جب آپ ایک امت مسلمہ میں ایک عمومی امام ہیں، آپ کے پیچھے فقہ حنفی کو فالو کرنے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فقہ شافعی کو فالو کرنے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور فقہ حنبلی کو فالو کرنے والے بھی، فقہ مالکی کو فالو کرنے والے بھی، تو بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی. بلکہ مضبوط رائے، اور تقریباً جہاں تک مجھے معلومات ہیں تقریباً اس پر اجماع ہے. تو اس لیے اس امام کو ملامت کی جائے گی کہ بھئی تم اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یعنی یہ کام نہ کریں، آپ پاؤں دھو لیں. جب آپ انفرادی نماز پڑھیں تو پھر آپ جیسے چاہے وضو کریں، آپ مسح کریں نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے. جب نماز پڑھائیں تاکہ سب کی نماز آپ کے پیچھے درست ہو جائے اور یہ اختلاف نہ ہو. تو اس لیے ہمارا موقف تو اس بارے میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص امام جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ وہ عام موضوع پہ مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے تو پھر آپ اس کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو چاہیے کہ پھر آپ الگ نماز پڑھیں. البتہ لڑیں نہیں، مسجدوں میں امام کی توہین نہ کریں، اس سے بحث نہ کریں. مسجد کے امام کا بہرحال ایک مقام ہوتا ہے، تو اس سے بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنی الگ سے جا کے نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے.